بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سزاؤں سے متعلق ایک اہم غلط فہمی جو اکثر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ثبوت جرم کے معاملے میں یہ تصور کیا جاتا ہے، اور ہمارے فقہاء اس کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے صرف دو ہی طریقے ہیں یا دو ہی ذریعے ہیں، یا ایک مجرم اعتراف کر لے اپنے جرم کا، اور یا پھر گواہوں کا ایک نصاب ہے وہ بناتے ہیں، ایک گواہوں کا ایک طریقہ ہے جو بتاتے ہیں کہ وہ اس انداز میں جب گواہی دیں گے، اتنے تعداد میں گواہی دیں گے تب ایک جرم جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں بالعموم پائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام کے اندر جو جرم کا ثبوت ہے اس کا کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا گیا بالعموم، یعنی جرم ویسے ہی ثابت ہوگا اسلامی سزاؤں سے متعلق جیسے کہ دنیا میں ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس میں جو کیمرہ رپورٹس ہیں یا فنگر پرنٹس ہیں یا پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں یا سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے یا مجرموں کا اعتراف بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سارے اور ذرائع ہو سکتے ہیں جو کسی جرم کے معاملے میں یہ بالکل پائے یقین تک بات کو پہنچا دیں کہ فلاں مجرم نے یہ جرم کیا ہے۔ اگر ایک جج ان کی گواہی سے مطمئن ہوگا تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ مرد اور عورت کی تفریق نہیں کی جائے گی اور مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں کی جائے گی، بلکہ اس جرم کے معاملے میں اور گواہوں کے معاملے میں ایک جج کا اطمینان ہے جو اصل چیز ہے۔ یہ جج ہے جو اگر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ایک کیمرہ رپورٹ یا ایک فنگر پرنٹ رپورٹ، ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ کسی جرم کے بارے میں ایک قطعی طور پہ اس کو ثابت کر رہی ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں دو مستثنیات ہیں، دو ایکسیپشنز ہیں جو کہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک ایکسیپشن تو یہ ہے کہ اگر آپ شریف زیادتیوں پہ کوئی تہمت لگاتے ہیں زنا کی، جس کو ہم قذف کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پھر ضروری ہے کہ 4 عینی گواہ حاضر کیے جائیں، 4 عینی گواہ لائے جائیں، اور تب پھر مقدمہ ہے جو رجسٹر ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں قرآن مجید کا جو قذف کا قانون ہے وہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی شریف زادی سے اس طرح کا کوئی گناہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو پہ پردہ ڈالا جائے اور اس کو چھپایا جائے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ایک آدمی عادی مجرم ہے تو بالکل ایک الگ بات ہے، اس کے بارے میں اور قانون ہے، مگر ایک شریف زادیوں سے یا کسی شریف انسان سے اگر یہ گناہ ہو جاتا ہے تو خود قرآن مجید کا منشا اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس جرم کو چھپایا جائے اور نہ لایا جائے، اور اس میں جو سخت جو کڑی شرط لگائی گئی ہے 4 عینی گواہوں کی، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ دوسری جو ایکسیپشن ہے، دوسری جو استثناء چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی ریاست میں جو قحبہ خواتین ہیں، جو پروسٹیٹیوٹس ہیں، اگر ان کی سرکوبی کے لیے کوئی معاملہ کرنا ہو تو پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر 4 گواہ طلب کر لیے جائیں، اور اگر وہ 4 گواہ یہ گواہی دے دیں اس اطمینان کے ساتھ کہ ہاں یہ گواہی یہ خواتین جو ہیں یہ قحبہ خواتین ہیں، تو پھر ان پر زنا کی سزا ہے وہ ثابت ہو جائے گی یا اس پہ لاگو ہو جائے گی۔ اور اس کے بارے میں یہ ضروری ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گواہ بھی مسلمان ہونے چاہیے۔ چنانچہ یہ جو اس بارے میں جو قرآن مجید میں آیت وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، یعنی تمہاری عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کر لو، یعنی گویا کہ یہ وہ 4 گواہ ہیں کہ جو اگر یہ گواہی یہ دے دیں، صرف اتنا ان کا دے دیں کہ یہ وہ خواتین ہیں جو واقعی قحبہ گری کا پیشہ کرتی ہیں، تو پھر یہ جج کے لیے کافی ہے کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ کر دے۔ اس لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ جو گواہ ہیں انہوں نے عینی طور پہ دیکھا ہو کہ اس قحبہ خاتون نے زنا کیا ہے، بلکہ ان کی اگر عمومی شہرت یہ ہے اور وہ اس کے بارے میں اطمینان سے گواہی دے سکتے ہیں کہ قحبہ خواتین ہیں، تو ان کی سرکوبی کے لیے پھر یہ 4 گواہ چاہیے، عینی گواہ نہیں، 4 گواہ چاہیے کہ جو صرف ان کو یہ بتا دیں یا یہ مطمئن کر دیں جج کو کہ یہ فی الواقع اس خاتون کا پیشہ قحبہ گری ہے، اور جیسے کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان بھی ہوں۔ بس یہ 2 وہ مستثنیٰ صورتیں ہیں جن کے بارے میں اسلام یہ مقرر کرتا ہے کہ گواہی کا ایک خاص نصاب ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمام صورتوں میں، تمام جرائم کے معاملے میں قرآن مجید کا منشا یہ ہے، اسلام کا منشا یہ ہے کہ ثبوت جرم کے بارے میں وہ کسی بھی پابندی کو عائد نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر لحاظ سے ثبوت جرم کے معاملے میں ایک جج کا ایک فیصلہ، اس کی ڈسکریشن، اس کی ثوابدید ہے کہ اگر وہ مطمئن ہے کسی جرم کے ہونے میں تو پھر وہ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔